کیا 2024 میں دا پیس آف ورلڈ اکنامک گروتھ سست پڑ جائے گی؟ کیا آنے والے وقت میں دنیا کو ایک نئے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر ان کرائسس سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے؟ کووڈ-19 سے پہلے دنیا 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ 2022 میں یہ رفتار 3.2% تک گر گئی۔ 2024 کے آخر تک یہ رفتار 2.7% تک پہنچ جائے گی اور آنے والے سالوں میں ورلڈ اکنامک گروتھ کے سلو ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ رشیا یوکرائن وار، حماس اسرائیل تنازع اور دنیا کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک صورتحال کی وجہ سے دنیا کی معیشت کے سلو ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر، اسکیلپنگ، سویپنگ، ہیج فنڈ اسٹریٹجیز اور کیری ٹریڈ کا استعمال کر کے ہم اپرچونٹی کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ آئیے فورکس استاد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1980 سے 1990 امریکہ میں ٹیکنالوجی انوینشن، انوویشن، ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ کی دہائی تھی۔ اس دوران امریکہ نے ٹیکنالوجی بزنس اور انڈیکسز میں نئے ریکارڈ قائم کیے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور لاجسٹک سپورٹ ڈیولپمنٹ میں دنیا کے تمام ممالک کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ نیو یارک سٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ڈو جون انڈیکسز نے سٹاک مارکیٹ کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ US 30، US 100 اور US 500 انڈیکسز نے دنیا میں سٹاک مارکیٹ کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ ڈالر انڈیکسز کو بوسٹ ملا۔ امریکی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ تیل مارکیٹ میں امریکہ کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ ڈالر ڈومیننس نے دنیا کے تمام ممالک پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ امریکہ نے رشیا کو کولڈ وار میں بہت پیچھے چھوڑ دیا اور انڈسپیوٹڈلی امریکہ دنیا کی ون اینڈ اونلی سپر پاور بن چکا تھا، جو معیشت کی اس دوڑ میں پہلے نمبر پر، چائنا دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر موجود تھا۔ 2001 میں ڈاٹ کام ببل برسٹ ہوا۔ US 100 اور ٹیکنالوجیکل کمپنیز نے بیئرش ٹرینڈ شو کرنا شروع کر دیا۔ 1998 میں CPI's ڈیٹے کو مینج کرنے کے لیے جاپان میں انٹرسٹ ریٹ 1% سے بھی کم ہو چکا تھا۔ اس ڈائیورسٹی کو مینج کرنے کے لیے بینک آف جاپان کریڈٹ ایز پالیسیز کو اڈاپٹ کیے ہوئے تھا۔ کنزیومر اور کسٹمر کو آسان اقساط پر قرضے دیے جاتے، جس کا فائدہ واٹانابی ویمن فورس نے اٹھایا۔ جاپان کی خواتین نے فائنینشیل کرائسس کو مینج کرنے کے لیے اپنے کچنز میں فورکس ٹریڈنگ کی دنیا میں قدم رکھا، کیری ٹریڈ کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا، جاپنیز بینک سے لو انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ اٹھایا اور اس قرضے کو ان پیئر میں انویسٹ کیا جس کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جاپانی خواتین نے اپنے کچن میں بیٹھ کر ورلڈ اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1998 میں رشیا میں فائنینشیل کرائسس نے سر اٹھانا شروع کر دیے، جس کو مینج کرنے کے لیے جاپان نے انٹرسٹ ریٹ کو ہائیک کیا۔ انٹرسٹ ریٹ کے اس ہائیک کا سب سے بڑا نقصان کیری ٹریڈ ویمن کو ہوا، جن کو ہائی اماؤنٹ آف انٹرسٹ پے کرنا پڑا اور اس بنا پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ 2001 میں فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ کو 6% سے 1% تک لا کر لاک کر دیا، جس سے امریکہ کی معیشت مکمل طور پر ہل کر رہ گئی۔ مینوفیکچرنگ پروسیس رک گئے، ان امپلائمنٹ ڈیٹے میں اضافہ ہوا اور CPI ڈیٹا ڈسٹرب ہوا۔ لوگوں نے کمرشل بینک سے لو انٹرسٹ ریٹ پر پیسہ اٹھانا شروع کر دیا اور اس کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کی حکومت نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اپنی پالیسیز کو
کو نرم کیا اور حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں مارٹگیج پالیسیز نے اپنا بہت اہم کردار سر انجام دیا، لیکن اس دفعہ بینک ان لوگوں کو بھی لون دے رہا تھا جن کی کریڈٹ ریٹنگ اور کریڈٹ ہسٹری موجود نہیں تھی، جن کے پاس مارٹگیج سیکیور کرنے کے لیے کوئی پراپرٹی موجود نہیں تھی۔ لیکن بینکس نے فائنینشیل کرائسس پر قابو پانے کے لیے ان لوگوں کو بھی لون دیے تاکہ معیشت کا پہیہ چل سکے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بوسٹ ملا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی، ٹیکنالوجی کا کاروبار ٹریک پر آنا شروع ہوا، سی پی آئی ڈیٹا مینج ہوا، انفلیشن کنٹرول ہوئی، ڈالر انڈیکس مضبوط ہوا اور جی ڈی پی ریشو میں خاطر خواہ اضافہ نوٹ کیا گیا۔ معیشت کے سارے آرگن پراپر طور پر کام کرنا شروع ہوئے۔ بینک کو بڑی تعداد میں لوگوں کو لون دینا تھا، جس سے بینکوں کو لیکویڈیٹی پرابلم کا سامنا ہوا۔ کیش آؤٹ کو مینج کرنے کے لیے بینکوں نے بہت سارے مارٹگیج کو اکٹھا کر کے ایک بنڈل بنایا اور اس بنڈل کو ایک بانڈ کی شکل دی اور اس بانڈ کو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کمپنیز کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب کی بار سیکیورڈ لون کی تعداد بہت کم اور انسیکیورڈ لون کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انویسٹمنٹ کمپنیز نے تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا اور اپنے رسک کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے انشورنس کمپنی سے معاہدے کیے، اور امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی امریکن انشورنس گروپ AIG کے ساتھ معاہدہ کیا۔ کریڈٹ ڈیٹ obligation یعنی CDOs کو مینج کرنے کے لیے کریڈٹ ڈیٹ سویپ یعنی CDS کے فارمولے پر دستخط ہوئے۔ AIG امریکن انشورنس گروپ اس وقت کا سب سے بڑا انشورنس گروپ تھا جس کا کاروبار دنیا کے 80 ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے CDOs کے رسک کو ڈائیورسیفائی کیا اور اپنے سر پر لے لیا۔ اگر سب پرائم obligation اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اور اپنا قرضہ ادا نہیں کرتی تو اس کا سارا قرضہ AIG ادا کرے گی۔ سب پرائم obligatory اور انویسٹمنٹ کمپنیز نے دھڑا دھڑ انشورنس پالیسیز لینا شروع کر دی۔ یہاں AIG نے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی اور 2008 کے اکنامک کرائسس کا محرک بنے۔ انہوں نے اس ازمپشن کو کیلکولیٹ کیے بغیر انشورنس پالیسیز الاٹ کرنا شروع کر دی۔ اگر کنزیومر، کسٹمر اور انویسٹمنٹ کمپنیز ڈیفالٹ کرتی ہیں اور وہ اپنی obligation ادا نہیں کر پاتی تو انشورنس کمپنی ان کا نقصان کہاں سے پورا کرے گی؟ یہاں تک کہ کہانی بہت سموتھ چل رہی تھی، لوگ بینکوں سے قرضے لے رہے تھے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، CDOs کو بیچا جا رہا تھا، انویسٹمنٹ کمپنیز پروفٹ بنا رہی تھی اور امریکن انشورنس گروپ انشورنس پالیسیز بیچ کر اربوں ڈالر کما رہا تھا۔ امریکن اکانومی ٹریک پر آ چکی تھی، ڈالر مضبوط ہو گیا تھا، ہاؤس مینوفیکچرنگ ڈیٹا پازیٹیو ٹرینڈ شو کر رہا تھا۔ کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب 2006 میں فیڈرل ریزرو بینک نے اپنا ریٹ آف انٹرسٹ 1.2% سے 6.3% تک ہائیک کر دیا۔ انٹرسٹ ریٹ کے ہائیک ہونے کا اثر لوگوں پر پڑا، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھونچال سا آ گیا اور اس کا سب سے بڑا اثر انسیکیورڈ لون یعنی ان لوگوں پر پڑا جن کی آمدنی بہت کم تھی اور جنہوں نے لو ریٹ آف انٹرسٹ پر پیسہ مارکیٹ سے اور بینکوں سے اٹھایا ہوا تھا اور ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر ان کو بینکوں کو واپس کرنا تھا اور ان کا ڈیفالٹ ہونا لگ بھگ طے تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے قرضے ادا کر سکیں۔ بینکوں کو قرضوں کو واپس لینے کے لیے ان کے گھروں کو بیچنا پڑا۔ انویسٹمنٹ کمپنیز نے CDO کو بیچنا شروع کر دیا اور امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے اکنامک کرائسس کی باز گشت پیسیفک اوشن، یورپی ممالک اور برصغیر تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے دور رس نتائج نے دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈالر کے اپس اینڈ ڈاؤنز کی وجہ سے دنیا کی کرنسی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ گولڈ مارکیٹ کو اونچی اڑان ملی اور تیل مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ ان فائنینشیل کرائسس کے اندر جہاں ڈائیورسٹی تھی، پرابلم تھی، انسٹیبلٹی تھی، کرنسی پیئرز اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار تھے، وہیں اس ڈائیورسٹی سے ہیج فنڈ مینیجرز نے اپرچونٹی تلاش کی۔ جاپان کے کیری ٹریڈرز نے بلینز آف ڈالر بنائے اور انٹرا ڈے ٹریڈرز نے ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی تلاش کی۔ منی مینجمنٹ، سویپنگ اور سکیلپنگ کو استعمال کرتے ہوئے بلینز آف ڈالر کمائے اور دوسری طرف AIG امریکن انشورنس گروپ اپنی
فائنینشل obligation کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی، اور انہی فائنینشل کرائسس کی باز گشت میں امریکہ کا سب سے پرانا بینک لیمن بینک ڈیفالٹ کر گیا۔ AIG امریکن انشورنس گروپ کی مکمل طے ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ آگے آیا اور اس نے AIG کو $80 بلین کا لون دیا، اور اس کے ساتھ ہی AIG کے 80% سے زیادہ شیئر خرید لیے اور امریکن انشورنس گروپ کی ڈوبتی ہوئی نیا کو ایک سہارا دیا۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ نے مختلف اقدامات کیے، AIG پر لگے مقدمات کو خود ٹیک اپ کیا، ان کے قرضوں کو ری پے کیا اور $122 بلین کا خرچہ کر کے AIG کو مکمل تباہی سے بچا لیا، اور اس طرح امریکن انشورنس گروپ کی گاڑی پٹری پر واپس آ گئی۔ اور پھر 2012 میں فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ نے AIG کے ایکوائرڈ شیئر کو $22 بلین پروفٹ پر فروخت کیا۔ 2008 کے اکنامک کرائسس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ معیشت دانوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ میں اپس اینڈ ڈاؤن کر جاپان کی ممکنہ تجارتی اور ٹیکنالوجیکل برتری کو روکا اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھا۔ دنیا کی ڈائیورسٹی ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کرائسس سے اپرچونٹی کس طرح تلاش کر سکتے ہیں۔ forex-ustad.com کی جیو پولیٹیکل سیریز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی کس طرح تلاش کی جاتی ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ، ٹو دا پوائنٹ اینڈ بیفور ٹائم معلومات حاصل کرنے کے لیے رہیے forex-ustad.com کے ساتھ۔